اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ناظرین کرام، عبادات کی اقسام، ان کے نام اور ان کی افادیت کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں نے بہت ساری نباتات کی، جڑی بوٹیوں کی اقسام کی صحیح شکل و صورت اور ان کے نام، ان کی افادیت آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک بہت بڑا درخت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ برگد کا درخت ہے اور طب کی زبان میں اس کو برگد کہا جاتا ہے، اور مشہور نام اس کا بوہڑ ہے۔ بوہڑ، برگد، یہ سب اسی کے نام ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ نباتات کی قدیم ترین اقسام میں سے ہے، یعنی اس دھرتی پر یہ بہت پرانی قدیم زمانے سے یہ موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، قدیم زمانے سے لوگ اس کے فائدے سے آگاہ ہیں، اور بہت سارے یونانی بھی اور آیورویدک بھی طبیبوں نے اس کے گرویدہ ہیں، اس کے فائدوں کے، اس کی بہت ساری تعریفیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پرانی سے پرانی بھی کتب جو ہیں، جو فن طب پر ہیں، تو اس میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور بے شمار امراض پر وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ میرے پاس اس کا پھل ہے، یعنی برگد کا پھل آپ کہہ لیں۔ تو یہ خود بخود جب پک جاتا ہے تو یہ درخت سے نیچے گر جاتا ہے، تو بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے اس کا۔ تو فرماتے ہیں کہ شوگر جیسی مضر مرض، شوگر جیسی خوفناک علامت کو دور کرنے میں یہ پھل اپنے اندر خاص فائدہ رکھتا ہے۔ اس کا ایک پھل صبح، ایک پھل شام کو، یعنی یہ ایک دانہ جو ہے صبح، ایک دانہ شام کو اس طرح چبا کر کھا لیا جائے، اوپر سے پانی پی لیا جائے، تو شوگر جیسی نامراد جو خوفناک علامت ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ برگد کا درخت ہے، تو اس کے اتنے فائدے ہیں، اگر اس پر ایک کتاب لکھی جائے تو بہت بڑی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو اس مختصر سے وقت میں سارے تو نہیں یہاں بیان کر سکتا، آپ کی خدمت میں مختصر سے بیان کر دیتا ہوں۔ دوسری چیز اس کی داڑھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو پیچھے آپ شاخیں لٹکی ہوئی دیکھ رہے ہیں درخت، اس کی داڑھی ہے۔ اس کی شاخیں جو لٹکتی ہوتی ہیں، اس کو آپ اس طرح حاصل کر لیں اور اس کو کینچی کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کتر لیں، اور اس کا جو شاندار، یعنی اس کا کعبہ استعمال کرنے سے اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور مادہ منویہ کے نقص دور ہو کر اور بے شمار طاقت آتی ہے، اور مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ صبح شام اس کا 2 دفعہ، یعنی ایک وقت صبح کے وقت، ایک دفعہ شام کے وقت، اس کا جو شاندار استعمال کرنے سے بہت سی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، خاص طور پر مردانہ کمزوری کو، اعصابی کمزوری کو، اور حرارت غریزیہ کو یہ اپنے اعتدال پر رکھتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہے اپنے اندر خاص قوت رکھتا ہے عضائے رئیسہ کو طاقت دینے میں۔ تو ناظرین کرام، اس کے جو پتے ہیں، یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہ خود بخود نیچے جھڑ جاتے ہیں۔ ان پتوں کو حاصل کر کے ایک گھڑا پانی کا بھر دیں، صاف پانی کا، تو 2 کر اس میں یہ پتے ڈال دیں۔ اس گھڑے سے، یعنی ہر دوسرے تیسرے دن یہ پتے بدل دیا کریں، اس گھڑے سے پانی پیا کریں، تو کلہم مثانے کے امراض دور ہو جاتے ہیں، یعنی جریان، احتلام، صورت انزال، بہت جلدی جو وقت خاص پر انسان فارغ ہو جاتا ہے، اس کو دور کرنے میں یہ فارمولہ مانا ہوا ہے۔ تو اعصابی کمزوری کو دور کرنے،
دماغی فضلات کو، نزلہ زکام کو دور کرنے میں یہ طریقہ مانا ہوا ہے۔ تو چوتھی چیز ناظرین کرام اس کی یہ ہے کہ اس کا دودھ جو ہے، اس کا شیر جو ہے، یعنی اس کے اگر تازہ پتوں کو توڑا جائے تو اندر سے شیر نکلتا ہے۔ علی صبح اٹھ کر خالی پیٹ نہار منہ اگر کوئی پتاسا، کوئی ایسی چیز، بتاشا یا کوئی ایسی چیز جس پر دودھ گرایا جائے، تھوڑی سی چینی لے لیں یا کوئی بتاشا لے کر آئیں، اس پر 7 یا 10 قطرے ڈال کر کھا لینے سے، 1 ماہ کے کھا لینے سے نہ مرد بھی مرد ہو جاتا ہے۔ یعنی جو گیا گزرا انسان ہے وہ بھی اس کی بھی قوت مردانہ اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ جمعہ کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین برگد کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو تمام ہڈیوں کو طاقت دینے میں، بھوک کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور معدے کی کمزوریوں اور آنتڑیوں کی کمزوریوں کو دور کرنے میں، خاص طور پر مثانے اور گردے کے امراض کو اور مثانے اور گردے کی کمزوری کو دور کرنے میں برگد اعلیٰ ترین چیز ہے، یعنی بہڑ اعلیٰ ترین چیز ہے۔ تو ناظرین کرام میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بہت گھنا، بہت بڑا بہڑ کا درخت ہے۔ تو یہ قدیم زمانے سے دھرتی پر رائج ہے، اس زمین پر اس کا راج ہے۔ تو کئی لوگ تو اس کو تمام نباتات کا سردار مانتے ہیں، یعنی یہ نباتات کا بادشاہ ہے۔ تمام اس کے یہ اس قدر بڑے ہو جاتے ہیں کہ پورا ایک گاؤں اس کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس کو فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑے رکھے ہیں، کوئی بھی نباتات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ قدرت کی مفت کی نعمتیں ہیں، ان کو ضائع مت کیجیے گا۔ یہ جو میں نے طریقے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کو اگر استعمال کرنے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ شوگر جیسی اس کا پھل استعمال کرنے سے شوگر جیسی جو خوفناک علامت ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس کا یہ جو داڑھی ہے، اس کا جو شاندہ جو ہے، یہ پٹھوں کی کمزوری، مردانہ کمزوری، جریان احتلام اور دیگر امراض کو دور کرنے میں کوئی اس کا سا نہیں رکھتا۔ تو اس کے جو پتے ہیں اگر ان کو دھو کر کسی پانی والے گھڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پانی پیا جائے تو بہت سی امراض کو دور کر دیتا ہے۔ جریان احتلام، صورت انزال اور مردانہ کمزوری کو دور کرنے میں بہت ہی جادو اثر اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اس کا شیر جو اس کا دودھ ہے وہ ناظرین کرام جس طرح میں طریقے سے بتایا ہے، یا چینی پر 10 قطرے ڈال کر کھانے سے، یا کوئی بتاشا لے کر اس کے 10-12 قطرے روزانہ تازہ نکال کر ڈال کے کھانے سے نہ مرد بھی مرد بن جاتا ہے۔ یعنی جو گیا گزرا انسان ہے، جو جمعہ پر قادر نہیں، وہ بھی اس کی طاقت بھی اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ جمعہ پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔